عند ربهم يرزقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے سروں کے تاج علماء کرام، میرے بھائیوں بزرگوں، بڑے عرصے کے بعد دوسری مرتبہ دین کی نسبت سے ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ پہلے کتنے بزرگ یہاں پہ موجود تھے جب میں آیا، شاید کہ وہ نوجوان اور بزرگ نہ ہو، اس دنیا سے کوچ کر گئے ہوں، کل کا کوئی پتہ نہیں، ہم نے جانا ہے اور تقدیر کی بات ہے، صبح جلدی نکلے، گاڑی خراب ہو گئی، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ بس یہی اللہ سے دعا ہے، اللہ سے درخواست ہے، آج سارے میرے محبوب کے خاندان کی محبت میں بیٹھے ہو، اللہ انہی کی محبت میں ان کی ملاقات نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، کسی کا بھائی مر جائے اس کو بلاتا نہیں ہے، کسی کی ماں مر جائے اس کو دن اور مہینہ یاد رہتا ہے، وہ سال یاد رہتا ہے، کسی کا والد مر جائے اس کو وہ یاد رکھتا ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ حقیقی اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے والدین کو یاد کرتی ہے، اور میرے محبوب نے فرمایا وہی کامیاب ہوتا ہے جو کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج پوری امت، آج ایک عظیم خاندان کی یاد میں ہر جگہ پروگرام ہو رہے ہیں کہ میرے محبوب کے خاندان اور وہ ایسے لوگ نفوس قدسیہ جن کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا، جن کا مقام اتنا عالی، جن کی شان اتنی بلند کہ کائنات کے سردار نے جن کے لیے اپنا ممبر چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں میرے محبوب خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، میرے آقا نے جب دیکھا حسین آ رہے ہیں، میرے محبوب نے اپنا ممبر چھوڑ دیا، تیزی سے چلتے ہوئے گئے، سمے چیرتے ہوئے گئے۔ کائنات کے سردار، دو جہاں کے امام الانبیاء، شکر ادا کیا کرو بزرگوں، بھائیوں، اللہ نے اس کے گزرے دور میں آقا کا غلام بنا دیا، یہ مسجد عطا کر دی، قرآن دے دیا، اہل بیت و صحابہ کا وارث بنا دیا ہے۔ کبھی کبھی راتوں کو اٹھ کر مصلی بچایا کرو، نیند نہ آ رہی ہو تو مصلی بچا کے رو لیا کرو، محبوب کی محبت میں رو لیا کرو، صحابہ کی محبت میں رو لیا کرو، اہل بیت کی محبت میں رو لیا کرو۔ کبھی کھانا سحر ہو کے کھایا کرو، میرے محبوب کی بیٹی کے گھر میں نظر دوڑایا کرو کہ میرے محبوب اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی رو رہی ہے؟ آقا نے پوچھا پیاری بیٹی کیوں روتی ہو؟ فرمایا میرے محبوب حیا والی بیٹی، شرم والی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار بیٹی زاروں کو تال ہو رہی ہے۔ میرے محبوب نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، کائنات کے سردار نے پوچھا یہ بات بیٹیوں والوں کو صحیح سمجھ آتی ہے؟ جب بیٹی ناراض ہو کے اپنے گھر آ جاتی ہے تو والد کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ماں رونے لگ جاتی ہے۔ جب بیٹیاں پریشان ہوتی ہیں تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، جب بیٹیاں رویا کرتی ہیں تو ماں باپ رویا کرتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ کائنات کے سردار نے پوچھا تو بیٹی کہنے لگی، حیا کی نظریں جھکا کے کہنے لگی میرے محبوب بھوک لگی ہوئی ہے، بیٹے بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، وہ بھی رو رہے ہیں۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، بیان سنتے رہتے ہو، زندگیاں بیان سنتے سنانے میں گزر چکی ہیں، فقدان یہ ہے کہ ہم نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے مصلی بچا کے سجدہ کر کے رونا چھوڑ دیا ہے۔ آج کسی کا بیٹا بھوکا ہو وہ لوگوں سے ادھار مانگتا ہے، وہ گھر گھر کے دروازے پہ ٹھوکریں لگاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں سے گالیاں سہتا ہے، ملک بدر ہو جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ وہ بھوکے ہیں جنت کے سرداروں کے نوجوان، وہ بھوکے ہیں جو میرے محبوب کی قبر پہ بیٹھ جائیں۔ میرے آقا نے کہا بتاؤ نا حسین کیسی سواری ہے؟ اماں نے کہا کہ سواری بھی بڑی اعلیٰ، سہار بھی بڑا اعلیٰ ہے، جن کے
روٹیاں کھاتے ہوئے کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہو، وہ آپ کی تواضع کرتا ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے۔ بازار میں جاتے ہو، کوئی ملنے والا ملتا ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے۔ آج امت میں یہ بات آ گئی کہ ہم نے رونا چھوڑا، غیروں نے جھوٹا جھوٹا رونا شروع کر دیا، ہمارے نوجوان اس طرف ہو گئے۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو اپنے ہاتھ سے برباد کیا کہ ہماری امت کے ہمارے ساتھیوں نے رونا چھوڑ دیا، وہ جھوٹا جھوٹا رو کر ہمارے نوجوانوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ حسین بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، معاویہ بھی ہمارے ہیں۔ ہم یزید کے پیروکار نہیں، ہم اس کے ایلچی نہیں، ہم اس کے وکیل نہیں، ہم ادھر امیر معاویہ کے وکیل ہیں، ہم ادھر حسین کے وکیل ہیں، اور اہل سنت قیامت تک کی وکالت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کائنات کے سردار رو رہے ہیں، اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، وہ نوجوان ساتھیوں میرے محبوب نے اٹھایا، ایک ران پہ حضرت حسن کو بٹھایا، دوسری پہ حضرت حسین کو بٹھایا۔ وہ دیکھو کملی والے کی جولی میں بیٹھنے والے کون ہیں؟ کوئی کہتا ہے میرے بیٹے کو گٹی میرے پیر نے دی، کوئی کہتا ہے فلاں قاری صاحب نے، امام صاحب نے دی، کوئی کہتا ہے میرے والد اور میرے دادے اور دادی نے دی ہے۔ قربان جاؤں حسین، آپ کو گٹی کائنات کے سردار نے دی ہے۔ اور وہ طریقہ بھی بتایا، صدقے کی کھجوریں آئی، امام حسین نے کھا لی، آقا نے انگلی ڈال کے نکال دی، قے کروائی۔ اماں کہنے لگی بچے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا میری بیٹی آج یہ کھجور کھا لیتے، کل کربلا میں کیسے ڈٹ کے کھڑے ہوتے۔ یہ کھجور نہیں کھا سکتے کیونکہ ظالموں کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میرے آقا نے اٹھایا، جولی میں بٹھایا، کیسا وہ منظر ہوگا، کیسی وہ سما ہوگی۔ محبوب تو جس گھر میں چلے جاتے ہیں خوشبو کے انبار اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ سب کو آقا کا دیدار نصیب فرمائے۔ وقت نہیں ہے مگر تفصیل میں بات کرتا، اللہ کی قسم میرے بھائی بزرگوں کلیجے چھلنی ہو جاتی ہے جب کربلا کے شہداء کی بات آتی ہے، جب ان پہ ظلم کی داستانیں پڑھی جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بچوں پہ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ جب بڑے بچے کا جنازہ خیمے میں آیا، حضرت زینب رونے لگی تو حضرت حسین نے کہا زینب رونا نہیں، آدھرا آسیہ کو دیکھو نا، فرعون نے کیسی تکلیفیں دی، لیکن آسیہ ڈٹی رہی، اور ڈٹتے ہوئے پھر کہا اے میرے ربا موت کا وقت آیا، رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ مال چھوڑا، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے دسترخوان چھوڑے، میرے ہاتھوں کو اشکنجوں میں جھڑکا گیا، مجھے سور کی چمڑی میں باندھ کر گرم تپتی ریت پر لٹا کر وہاں پہ میرے سینے پہ شمع رکھی جاتی، برداشت کیا۔ اے میرے کریم اللہ، آج موت کا وقت ہے، اپنے پاس مجھے گھر نصیب فرما۔ میرے رب نے فرمایا آسیہ آپ نے مانگا، گھر بھی دوں گا، جنت بھی دوں گا، اور وہ گھر دوں گا جو میں اپنے محبوب کو عطا کروں گا۔ پھر سنایا، فرمایا میری بہن پریشان نہ ہو، ذرا سمیہ کو دیکھو نا، وہ بھی دو ٹکڑے ہوئی، نہ قرآن چھوڑا نہ رسول اللہ کو چھوڑا۔ میری بہن دیکھو سنیرا کی آنکھیں نکالی گئی، آنکھوں والوں آنکھوں کی قدر کرو، جن کی آنکھیں نہیں ان سے جا کر پوچھو۔ فرمایا میری بہن زنیرہ نے صبر کیا ہے نا، میری بہن دیکھو نا، وہ بھی ماں تھی جس نے کلمہ پڑھا، کافروں نے باندھ دیا، بیٹے کو سامنے تیل کے کڑائی میں ڈال دیا، اس بہن کو بھی دیکھو نا، صبر کروایا، استقامت کروائی، ماتم نہیں کرنا، واویلا نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو۔ وہ میرے بھائیو بزرگوں، میرے محبوب نے جولی میں بٹھا کے اپنی مبارک زبان مبارک کو نکالا۔ کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ منظر ہوگی، کیسی وہ دن ہوگا، کیسی وہ برکتوں والے وہ زبان، سچی زبان اور سادوں کو مصنوع میرے محبوب کی مبارک زبان اندر، اپنی مبارک زبان کو باہر
ماما نے پوچھا بیٹو ابھی ہنس رہے ہو کیا وجہ ہے؟ پہلے رو رہے تھے تو سیدنا حسین بولے اماں جی آقا کی زبان سے اللہ نے اتنی میٹھی چیز کو نکالا کہ اللہ نے ہمارے پیٹ کو سیراب کر دیا۔ اور میرے بزرگوں بھائیوں، لوگ کہتے ہیں نا حسین پیاسے شہید ہوئے، یہ پانی تو ایک بہانہ تھا، جس نے میرے محبوب کی زبان کو چوسا اس کو تو حوصلے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو میرے محبوب کی پیاری پیاری زبان کو چوس کر چلے گئے ہیں۔ یہ پانی تو ایک بہانہ تھا نا، پانی بند کرنے والے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ حسین زندہ ہے، حسین زندہ رہیں گے، حسین قیامت تک زندہ رہیں گے، اور آپ مومنوں کے دلوں میں اسی طرح قیامت تک بستے رہیں گے۔ کہو واہ حسین، پھر کہو واہ حسین، پھر کہو واہ حسین۔ حضرت حسین نے بتا دیا جو میرا ہوگا قرآن کو نہیں چھوڑے گا، جو میرا ہوگا نماز کو نہیں چھوڑے گا، جو میرا ہوگا وہ منافقین کے سامنے ڈٹ جائے گا، قربان ہو جائے گا۔ وہ وقت آیا جب سارے طرف سے گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، اور ایک لاش اٹھا کے جسم اقدس اٹھا کے شہداء کو اٹھا کے خیموں میں لے کر جا رہے ہیں۔ 10 معلوم کا وقت آیا میرے بھائی بزرگوں، گھیرا اور تنگ کر دیا ہے۔ سنان بن انس نے اس نے آ کے تیر مارنا شروع کر دیا، اور مارے اپنے اپنے سب نے اپنے اپنے دل کی حبس کو نکالا ہے، اور حبس کو نکالتے ہوئے کلیجہ چر جاتا ہے بات کرتے ہوئے۔ جب حضرت سیدنا حسین کا سر مبارک کاٹا گیا، ڈر ادا کیا گیا، اور شبر نے آواز دی ان مبارک نفوس پہ گھوڑے دوڑا دو۔ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ ادھر دیکھو مدینے کے مظلوم سیدنا عثمان 40 دن کے بعد شہید ہوئے، 3 دن جنازہ نہیں اٹھانے دیا۔ میرا اور آپ کا جنازہ اٹھتا ہے تو پھول کی پتیاں ڈالتے ہیں، اور مدینے کے مظلوم کا جنازہ اٹھا، ان کے مبارک جسم پہ پتھر برسائے گئے۔ ان کے بھی 2 دن تک جنازے نہیں اٹھانے دیے۔ بستی والوں نے 2 دن کے بعد جنازے پڑھ کے دفن کیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا در مبارک دفن کر دیا، سر مبارک نہیں تھا، لے کر چلے گئے۔ ابن زیاد چھڑی مار رہا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ پہ قرور رحمتیں ہوں، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ چھڑی کو پیچھے کیا، توڑ دی، رو کر کہنے لگے ظالم اس چھڑی کو پیچھے کرو۔ میں نے کئی مرتبہ کائنات کو سردار کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے۔ حسینی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، حسینی بن جاؤ، قرآن والے بن جاؤ، حسینی بن جاؤ، بہادر بن جاؤ، حسینی بننا ہے تو مجاہد بن جاؤ، حسینی بننا ہے تو حلال کھانے والے بن جاؤ، حسینی بننا ہے تو نظروں میں حیا پیدا کرنے والے بن جاؤ۔ اعلان لگا، کافروں نے اعلان کیا، منافقوں نے اعلان کیا، ہم جیت گئے ہیں۔ حضرت زین العابدین زخمی حالت میں ہیں، عورتیں بچ گئیں، تھوڑے بچے بچ گئے۔ کہنے لگے ظالم اذان دینا شروع کر، اگر اذان میں میرے نانا کا نام تو جیت میری ہے، اگر تیرا نام ہو تو جیت تیری ہے۔ قیامت کی صبح تک اذان اسی طرح رہے گی، میرے نانا کا نام اسی طرح رہے گا، اہل بیت کا نام اسی طرح رہے گا۔ تم مٹ جاؤ گے، مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ آج میرے بھائی بزرگ رمضان میں اسی طرح روزے رکھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح میرے محبوب نے فرمایا 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھو۔ ہم نے غیروں کے طریقے اپنا لیے، میں نے پہلے کہہ دیا قصور میرا ہے، میں نے محنت نہیں کی ہے۔ حضرت نظر اللہ اکبر رحمت اللہ علیہ بزرگوں سے پوچھو، سائیکل لے کر وادیوں میں بستیوں میں جا کے لوگوں پہ محنت کیا کرتے تھے، انہوں نے محنت کی ہے۔ آج ان کا جھنڈا باہر لگے ہوئے دیکھا، دل پہ چھریاں چلی ہیں، وہ درویش صرف انسان محنت کر کے گیا، ہم نے ان کی محنت کو بلا دیا، ہم نے رسول اللہ کے ہنسوں کو بلا دیا، ہم نے صحابہ کرام کی قربانیوں کو بلا دیا، ہم دنیا پرست بن گئے۔ قرآن کی توہین ہونے لگی، اہل بیت کی توہین ہونے لگی، صحابہ کرام کی توہین ہونے لگی۔ اس پہ محنت کرو گے انشاءاللہ؟ میرے نبی کے ختم نبوت کی محنت کرو گے انشاءاللہ؟ قرآن و حدیث کی محنت کرو گے انشاءاللہ؟
ان علماء کا ساتھ دو گے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اے اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما. اے کریم اللہ محبت سے بیٹھے ہیں. آج کا دن میرے محبوب کے خاندان کے لیے بڑا دکھی دن تھا اور میرے آقا کو جبرائیل امین نے آگے جب مٹی بتائی کربلا کی تو آقا نے صبر کی تلقین دی ہے. اے اللہ پوری امت کو صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے بھی شریک بزرگ ہیں میرے محبوب کا فرمان ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہوں اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے جب اللہ معاف نہ کر دیں. بزرگ بھی ہیں نوجوان بھی ہیں علماء بھی ہیں. اللہ سب کی برکت سے اس پروگرام کو کامیاب فرما. ان کا جو آگے جو پروگرام ہے اس کو کامیاب فرما. یا اللہ میرے محبوب کے خاندان کی محبت میں نکلے ہیں ان کا نکلنا قبول فرما. اپنی آزمائشوں سے محفوظ فرما. اللہ سب کو ڈھیر و حلال کی روزی نصیب فرما. اللہ ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما. اللہ اس مرکز کو ترقیاں نصیب فرما. محنت کرنے والوں کو اجر جزیل عطا فرما. تعاون کرنے والوں کو اجر جزیل عطا فرما. جتنے بزرگ بھائی آئے کافی دیر سے بیٹھے ہیں اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما. سب کو آقا کا دیدار نصیب فرما. حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما. میرے کریم اللہ سب کو ایمان والی اور شہادت والی کلمے والی موت نصیب فرما. اللہ شہادت کی موت نصیب فرما. ہر ظالم کا جو لوگ اللہ ہمارے علماء ہر میدان میں کام کر رہے ہیں اللہ کو سرخرو فرما. تمام میدانوں میں جو باطل ہے ان کو نیست و نابود فرما. اللہ ایمان والوں کی یا اللہ محبت کی یا اللہ ان کی یا اللہ محبتیں ہیں یا اللہ ان کی محبتیں قبول فرما. حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما. اے اللہ جو کچھ کہا جتنی دیر بزرگ بیٹھے آپ کے گھر میں سب کا بیٹھنا قبول فرما. اور یا اللہ جس وقت موت آئے ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا